نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان، ایک نائب جسے ہم زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اسے بناؤ گے جو فساد پھیلائیں گے زمین میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں کہ میں کس مقصد سے انسانوں کو بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی اور شیطان نے ان کو بہکایا، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ زمین پر اتارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے سب کچھ چھین لیا جو جنت کی نعمتیں تھیں۔ نیچے آئے یہ لوگ، شیطان تھے ان کے ساتھ، اور آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، یہ تینوں زمین پر اتر آئے، اور پھر بڑے پشیمان ہوا آدم علیہ السلام، اور پھر اللہ سے التجائے کرنے لگا، دعائیں مانگنے لگا، بہت روتا رہا۔ پھر اللہ نے ان کو کلمات سکھا دیے ہیں، وہ کلمات اس نے پڑھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے معاف کر دیا۔ لیکن جو کلمات اللہ نے سکھائے، اس کلمات کے مقابلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو بڑے پشیمان ہوئے اور بڑے روتے رہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نے کہا اے اللہ، یہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے محمد کا، یہ مجھے کوئی بڑی ہستی نظر آ رہی ہے، اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے قرآن کے مقابلے میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک دعا نقل کی ہے، وہ دعا پڑھ کر اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، فتلقا، پس سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو میں رب ہی، اس کے رب نے، کلمات چند کلمے، فتابہ، پس متوجہ ہوا علیہ، اس آدم علیہ السلام کی طرف، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی گناہیں کرتا ہے، یہاں کہ اس کے چہرے پر سفید بال نظر آ جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر اسے حیا آتی ہے اور اس شخص کو معاف کر دیتے۔ تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے انسان کے معاملے میں۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں تمہیں واپس اب جنت میں لے جاؤں گا، بلکہ جنت میں تب جاؤ گے جب تم میرے طریقے پہ عمل کرو گے۔ تمہاری جو ذریت ہے، اولاد ہے، جو پیغمبر میں بھیجوں گا اس کے طریقے پہ عمل کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں جنت میں واپس لے جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، کہا ہم نے اهْبِطُوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب اتر جاؤ جتنے بھی ہو۔ فَإِمَّا، جب کبھی يَأْتِيَنَّكُمْ، آئے گا تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، وہ ہدایت جو آسمان سے نازل ہوگی، وہ ہدایت، کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، خاندان کی، کسی وڈیرے کی ہدایت نہیں، بلکہ وہ ہدایت جو میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتاروں گا اپنے پیغمبروں پر، وہ ہدایت جو قبول کریں گے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اور جو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چلیں گے، کسی بزرگ کے طریقے پہ چلیں گے، کسی وڈیرے کے طریقے پہ چلیں گے، اس کو اپنا دین بنائیں گے، اس کو اپنا طریقہ بنائیں گے،
تو وہ لوگ جنت نہیں جا سکیں گے۔ طریقہ صرف پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہماری لیے راہ نجات ہے اور جنت کا ضامن ہے۔ فمن تبع، جس نے تابعداری کی، ہدایا، میری ہدایت کی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں میری ہدایت کی، یعنی جو میں ہدایت بھیجوں کسی پیغمبر کی طرف وہ میری ہدایت ہوگی، اور جو پیغمبر کی بات مانے گا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی بات مان رہا ہے۔ اس ہدایت میں پیغمبر کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ میری بات ہوتی ہے، وہ اس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پیغمبروں سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ نے اتاری ہے، اور جو پیغمبروں کی دشمنی کرتے ہیں وہ گویا اللہ کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور جس نے تابعداری کی، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ولا هم يحزنون، اور یہ نہ غمگین ہوں گے۔ غم آخرت کے اندر آئے گا، اصل غم یہاں کا نہیں ہے، اصل غم وہاں کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف سے رویا کرے، اپنے آنسو بہایا کرے، کیونکہ اس آنسو پر اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ آرام ہے جو اللہ کے خوف سے نکل جائے۔ یہ آنسو وہاں کے لیے نہیں چھوڑو، یہ آنسو یہاں نکالو تاکہ ہم اللہ کے رحمت کے اندر داخل ہو سکے۔ حدیث میں آتا ہے انسان قیامت کے دن اتنا پشیمان ہوگا اپنے گناہوں پر، جہنم میں اتنا روئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے پانی کے بجائے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور نالے پڑ جائیں گے اس کے گالوں کے ساتھ، گالوں پر نالے پڑ جائیں گے اس خون کی وجہ سے، اور اتنا خون بہے گا ان جہنمیوں کی آنکھوں سے کہ حدیث میں آتا ہے وعلیکم السلام کہ ان کے خون کے اندر کشتیاں چلے گی، اور کشتیاں چلاؤ تو کشتی بھی چل جائے گی، اتنا خون بہے گا۔ تو رونا اس دنیا کے اندر ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے، جو اپنے گناہ پر ڈٹا نہ رہے، جو اپنے گناہوں کو پھر نہ کرے، بلکہ انسان سب سے آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا سب سے بہترین ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، توبہ قبولت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کو 6 ساعت ملتے ہیں، اگر وہ گناہ کر لے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو 6 ساعت دیتا ہوں۔ ساعت کا مقدار یعنی ایک رات 12 گھنٹے کا 1 ساعت ہوتا ہے، پھر دن 1 ساعت کا ہوتا ہے، 2 ساعت 6 یعنی 6-7 دن اللہ رب العالمین کے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے تاکہ ہم اس کے گناہ کو نہ لکھیں۔ لیکن اگر 6 ساعت کے بعد بھی یہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ بہترین انسان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کا کام کرو، فوراً کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کا کام کرو، اللہ رب العالمین اس گناہ کو مٹا دیتا ہے اس نیکی کی وجہ سے۔ حدیث اس لیے تو آتا ہے کہ اگر جہاں بدبو پھیل جائے وہاں پر خوشبو پھیلا دو تو بدبو ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ بدبو رہتی ہے لیکن وہ خوشبو کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ گندگی کو، اس بدبو کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ بھی ایک بدبودار چیز ہے اور بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے یا کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کے فرشتے اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے رکتے ہیں، اس کے گناہ کو لکھتے نہیں ہیں جب تک وہ گناہ نہ کر لے، جب وہ کر لے پھر لکھتے ہیں۔ اور جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس نیکی کو فوراً لکھ دیتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کے لیے ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ وہ نہیں کرتا ہے تو اس کو ثواب میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان پر بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو بھی ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے اس کے وہ گناہ وہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن جب سب اپنے غموں میں ڈوبے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اس غم سے بچا لے گا جو نبی کی اتباع کریں گے۔ دنیا کے اندر اس غم سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا کیونکہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا۔ وہی لوگ بچیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔